آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا زیادہ اس پہ بات کی، اتنا زیادہ موٹیویٹ کیا کہ عربوں میں دو کوالٹی بہت خاندانی پیدا ہوئی ہیں آپ کے دنیا سے جاننے کے بعد۔ ایک طرف یتیموں کا مال کا بیڑا غرق کرتے تھے، کوئی پرسان حال نہیں ہوتا تھا یتیم کا۔ دوسری طرف بیٹی کی پیدائش پہ منہ کا رنگ کیسا ہو جاتا تھا؟ کالا۔ غل وجہہ مسودن، قرآن کہتا ہے چہرہ ایسا کالا ہوتا تھا، حالانکہ سفید چٹا ہوتا ہے، چہرے پہ ایسی پھٹکار برس رہی ہوتی تھی نا اس کو لگتا تھا یہ میرے ساتھ پتہ نہیں کیا ہو گیا، سارا دن اسی سیاہ چہرے کے ساتھ گھومتا تھا اور کہتا تھا ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، میں قوم کے تانے برداشت کر کے اس کو برداشت کر لوں یا اس کو زمین میں دفن کر کے جان چھڑاؤں۔ کچھ لوگ زمین میں دفن کرتے تھے اور کچھ لوگ ساری زندگی کی ذلت اور تانے برداشت۔ دوستوں کو جب بتاتا نا بیٹی ہوئی ہے، دوست مذاق اڑاتے تھے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے بھی ترغیب دی عورت کے حقوق کی اور پریکٹیکل بھی کر کے دکھایا۔ آج زبان سے باتیں کرنے والے بہت ہیں، عمل میں کیا ہوتے ہیں؟ زیرو۔ ہمارے نبی نے عمل کیسے کیا دیکھو، بار بار یہ حدیث بیان کرتا ہوں، اس موضوع کی مناسبت سے ریپیٹ کر لیتا ہوں اس کو۔ نماز کا وقت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کی بیٹی جو 2-2.5 سال کی تھیں ان کو کندھے پہ بٹھا کے مسجد میں تشریف لائے، حالانکہ ایسا آپ نے زندگی میں پہلے کبھی بھی نہیں کیا۔ حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو سجدے کی حالت میں پشت پہ بیٹھنے دیا، سمجھ رہے ہو؟ خطبے کے دوران آپ کی نظر حسن و حسین پہ پڑی، ان کو اٹھا کے گود میں لے آئے، یہاں تک پروٹوکول ان کو دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لیکن اپنی بیٹی کی بیٹی کو جو پروٹوکول دیا وہ پروٹوکول بیٹوں کے حصے میں نہیں آیا۔ وہ کیسا؟ نماز کی حالت میں کندھے پہ بٹھا کے لا رہے ہیں اپنی بچی کو۔ نارمل ہے بھائی، ہو سکتا ہے بعض دفعہ باپ ایسا کرتا ہے، بھائی بچی کو بٹھا لیا تو بھائی اب آپ اتار لیں اس کو نماز کے وقت میں، ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اقامت ہوئی ہے، وہ بچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان مبارک پر بیٹھی ہوئی ہے، اسی طرح آپ نے نیت باندھ لی ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ نیت بھی باندھ لی۔ چلو یار یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی بعد میں اتار لیں گے جب رکوع میں جائیں گے، ٹھیک ہے بھائی، رکوع میں جب گئے تو اتار لیے، کیوں گر جاتی۔ کمال یہ ہے کہ دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہونے لگے اس کو اٹھا کے دوبارہ بٹھا لیا کندھے پہ۔ 4 رکعتیں اسی طرح پڑھائی ہیں۔ اب محدثین حیران ہیں کہ بھائی یہ عمل تو نبی نے زندگی میں کبھی کسی اولاد کے ساتھ نہیں کیا، اور اس میں تو حرکت بھی ہو رہی ہے نا، کیا خیال ہے؟ نماز میں حرکت پسندیدہ عمل نہیں ہے اور اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ بچی رو تھوڑی رہی تھی، اس کو بٹھا دیتے وہیں پہ۔ اور اگر یہ سنت عمل ہے تو بعد میں دوبارہ کیوں نہیں کیا؟ بھائی بچوں کو اگر کندھوں پہ بٹھا کے نماز پڑھنا سنت ہے تو بعد میں دوبارہ کیوں نہیں کیا؟ یہ صحابہ نے کیوں نہیں کیا؟ علامہ نووی رحمہ اللہ تعالی نے اس کا بڑا شاندار جاندار جواب دیا، فرمایا اصل میں پیغمبر کا مقصد عمل کر کے عربوں کے دلوں سے بچیوں کی نفرت نکالنا تھی۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے کہ اس کو وہی پروٹوکول دیا جائے گا جو کس کو دیا جاتا ہے؟ بیٹوں کو، کیونکہ نماز سے بڑا مقام پیغمبر کے لیے کوئی نہیں ہے، نماز سے اور مصلی پیغمبر کا، اس سے اونچی جگہ اس کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ اس جگہ پہ سید الانبیاء اپنی بیٹی بھی نہیں، بیٹی کی بیٹی، ان کو اتنا پروٹوکول دے رہے ہیں۔ تو یہ سوسا آج بھی ایسا ہوتا ہے، میں نے دیکھا ہے، بچی پیدا ہو جائے تو منہ سڑ جاتے ہیں لوگوں کے۔ اس کی وجہ وہی ہے، کم بچے ہی اچھے، کیونکہ جب 2 ہی پیدا کرنے ہیں تو بیٹا چاہیے کم از کم ایک۔ اللہ تو مانتا نہیں اس فلسفے کو، اللہ کہتے ہیں میری مرضی جتنے بیٹے دوں۔ بعض دفعہ 6 بیٹیاں ہوتی ہیں، اس کے بعد 6 بیٹے ہو جاتے ہیں، گروتھ ریشو دونوں کا کنٹرول میں رہتا ہے۔ اب جب آپ نے خود سے فیصلہ کر لیا 2 سے زیادہ نہیں، 3 سے زیادہ نہیں، تو اللہ کہتے ہیں پھر میں میری مرضی میں 3 بیٹے دوں یا 3 بیٹیاں دوں۔ اب بیٹیاں ہو گئیں تو پھر یار اب چوتھا بھی پیدا کرو بیٹے کے چکر میں، تو وہ ٹینشن میں آتے ہیں۔ ہم ٹینشن سے کیا ہو گئے؟ فری۔ ہم نے شروع سے دماغ بنایا اللہ تیری مرضی، تو جتنی بیٹیاں دے جتنے، مجھے نہیں یاد پڑتا میں نے کبھی دعا میں بیٹا مانگا ہو کہ اللہ بیٹا دے دے، مجھے یاد نہیں پڑتا، میں کوئی بڑے دعوے نہیں کر رہا، مجھے یاد نہیں پڑتا۔
نیک صالح اولاد دے بس. پھر اللہ کی مرضی, یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور. ہمارے منہ سے الفاظ ہی نہیں نکلتے, ایسا لگتا ہے جیسے اللہ سے لڑ رہے ہیں. یہ اللہ کی مرضی جو بھی دے. جائز ہے بیٹا مانگنا, کوئی حرج نہیں ہے اس میں, لیکن منہ نہیں بنایا کرو, رکھ کے چماٹ مارنے کا دل کرتا ہے میرا معذرت کے ساتھ. کیونکہ ایسا ہوا ایک دفعہ ہوا, میں بیٹھا ہوں ہاسپٹل میں, تو وہ خاتون سامنے بیٹھی ہوئی رو رہی ہیں, اور ایک نوجوان لڑکا بھی یوں منہ اس کا نا بالکل وہ کیفیت تھی, پڑھا لکھا, پینٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی, پڑھا لکھا لگ رہا تھا, کوئی لگ رہا ہے کوئی آفس سے آیا ہے ابھی, کوئی جاب واب کرتا ہے. تو یہی کراچی کا واقعہ ہے, ناظم آباد کا. تو بیٹھے ہوئے سامنے اور وہ رو رہی ہے. میں نے کہا کچھ انتقال ہو گیا لگ رہا ہے, کسی کا انتقال ہو گیا. واقعی میں یہ سمجھا. تو وہ ماں اپنے بیٹے کو بھی سمجھا رہی ہے نا, وہ بیٹے کا منہ ایسا سڑا ہوا جیسا عربوں کا نہیں, جو قرآن کہہ رہا ہے منہ پہ ایسے کالک ان کے, ذلت کی کالک. وہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. آج سے تقریباً 12-13 سال پرانی بات کر رہا ہوں. تو میں نے کہا کیا ہو گیا, کوئی مر گیا ہے, پتہ نہیں کیا ہو گیا, سب مل کے رو کیوں رہے ہیں, عجیب سی حالت ان کی. تو وہ خاتون نے بتایا کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے, اور ماں بچے کو, ماں کیا سمجھا رہی ہے. ابھی میں وہ ایکٹنگ یہاں نہیں کر سکتا, کیونکہ پھر وہ اتنی ایکٹنگ کا کلپ بنا کے نا لوگ چلا دیں گے, سمجھ میں نہیں آئے گا پیچھے بات چل کیا رہی تھی. وہ کبھی اکیلے میں ملے, بہت ساری چیزیں اکیلے میں پینڈنگ میں ہے. وہ ایسے رو رہی ہیں اور سسکیاں لے رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ ہائے بچے کا تو منہ ہی اتر گیا, کیونکہ ان کی 2 بیٹیاں آلریڈی ہو چکی تھی. اب ان کے پاس چانس یہی ہے نا, 2-3 سے زیادہ بچے جننے نہیں ہیں, سمجھ رہے ہو. اگر ہوتا نا بھائی ابھی زندگی پڑی ہوئی ہے, جوان آدمی ہے, 25